ایک اور سوال ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, بہت سی حاجتیں ہوتی ہیں لوگوں کی, پوری نہیں ہو رہی. کوئی پوری نہیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری دعائیں پوری ہو نہیں رہی یا ہمیں کوئی اشارہ نہیں مل رہا, تو اس کا کیا؟ یہ حدیث میں اس کا جواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے, اللہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے بندہ کہتا ہے میں دعا مانگتا ہوں, اللہ قبول نہیں کرتا, اللہ اس وقت قبول کرنا بند کر دیتا ہے. تو بھائی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. باقی جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ہماری قبول ہو نہیں رہی, اصل میں قبولیت ہوتی ہے لیکن اللہ کی حساب سے ہوتی ہے, وہ اللہ پہ چھوڑ دو. اگر اللہ ایسے قبول کرنا شروع کر دے, آپ نے کہا اے اللہ فلانی سے شادی ہو جائے, ٹھک کر کے فلانی سے رشتہ آ گیا, ٹھک شادی, اے اللہ اس والی سے بھی ہو جائے, ٹھک پیسے بھی آ گئے, ایک گھر کا انتظام بھی ہو گیا, ٹھک فلانی سے بھی شادی ہو گئی. سمجھ آ رہی؟ اے اللہ بیٹے ہو ان دونوں سے کیا ہو گئے بیٹے, تو یہ دعائیں تو سب مانگیں گے نا. اے اللہ یہ بھی ہو جائے, وہ بھی ہو جائے, فلانا بھی ہو جائے, ڈمکانا بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, وہ بھی ہو جائے, تو سب کچھ ٹھک 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 ہو رہا ہے. تو پھر ایمان بالغیب کہاں گیا میرے بھائی؟ اس لیے اللہ کہتا ہے میں دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا, قبول کرتا ہوں, لیکن قبول کرنے کا انداز ہمارے حساب سے نہیں ہوگا, وہ ہوگا جو اللہ جس طریقے کو بہتر سمجھے گا. چاہے وہی چیز دے دے, چاہے اس کا اچھا آلٹرنیٹ دے دے, چاہے وہ نہ دے لیکن ایک مصیبت آنے والی تھی اس کو ٹال دے. اب مثال کے طور پر کمارے کہہ رہے ہیں اللہ ہماری شادی کرا دے, شادی نہیں ہو رہی, لیکن جہاں ہونے والی تھی بڑی خطرناک جگہ, وہ اللہ نے کیا کر دی ہے, ٹال دی ہے. اس کو تھوڑی پتہ چلے گا, اس کو مصیبت آتے ہوئے نظر نہیں آئی تو جاتے ہوئے کہاں نظر آئے گی. اس لیے یہ غیب کا معاملہ ہے, غیب کا معاملہ. یہ کافر تو یہ سوال کرے, مسلمان پہ یہ سوال جچتا نہیں ہے. حضرت عمر کا قول یاد رکھو, حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی پرواہ ہے دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. خود سوچو جس اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا وہ کیسے رد کرے گا. تو ہمارا کام ہے بھکاریوں کی طرح مانگتے رہو, اس سے زیادہ مزیدار کام دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بھکاریوں کی طرح مانگتے رہو اور یقین کرو قبول ہو رہی ہیں, اور بعض دفعہ وہ اس طرح ہو بھی جاتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. ہم نے تو خود مشاہدہ کیا ہے, ایک چیز اللہ سے مانگی ایز اٹ از وہی چیز اللہ نے دے دی. بیویوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. سب کماروں کا ذہن نہ ادھری طرف جانے لگتا ہے, مطلب کون سا وظیفہ پڑھ کے مانگی تھی. تو حالانکہ اسباب کی دنیا میں اس چیز کا ملنا ناممکن تھا, مانگی اللہ نے. ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا میں, تو اللہ سے دعا مانگی, وہ مصیبت ٹل گئی. تو ایسا ہوتا ہے اور سب کے ساتھ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ہم کوئی نیک ہیں, سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی. تو اسباب کو فیل کر کے اللہ تعالیٰ وہ کام آپ کا بنا دیتا ہے. تو اس لیے غیب کا معاملہ ہے. نماز جمعہ آپ نے پڑھی ہے, غیب پر ایمان لا کے نا, کہ اللہ خوش ہوگا. کوئی نظر آ رہا ہے خوش ہوتا ہوا, یا اس پہ جو ثواب ملتا ہے کہ نظر آ رہا ہے, کچھ بھی نہیں آ رہا. تو ایسے ہی دعاؤں کا معاملہ ہے. تبھی اللہ نے قرآن شروع کیا یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاؤ. وہ غیب جس کو نبی نے بتایا ہو, تو اس پر نبی کے کہنے سے ہم ایمان لاتے ہیں.